अस्सलाम वालेकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और नाज़रीन, जिस तरह आप मेरे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया है कि आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, आप अपने बच्चों के साथ देखते हैं, और यहाँ पर सिर्फ वो लोग आते हैं जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, हमारे लिए मोटिवेशनल पर्सन है, जिन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की, अपना वक़ार कायम किया, मकाम कायम किया। तो उनके बिहाइंड जो है ना उतार चढ़ाव, जुदाई, मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे उनसे बिछड़ गए, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रगल नहीं रोकी, उन्होंने अपने वक़ार को नहीं तोड़ा, अपनी मेहनत को नहीं रोका, वो स्ट्रगल करते रहे। और ना सिर्फ वो अपने लिए उन्होंने मेहनत की, बल्कि अपनी फैमिली के साथ साथ और लोगों के लिए भी खिदमत अंजाम दी। अब उसकी डिफरेंट शक्लें होती हैं, जैसे हम किसी को हुनर दे देते हैं, किसी को इतना कर देते हैं कि वो अपने घर का रोज़गार चलाए। ये सोच होनी चाहिए हमारी। तो हमारे दरमियान, और अगर वो खातून के रूप में हो तो क्या बात है, माँ का रूप भी दिख जाता है, उसके अंदर बहन का रूप भी दिख जाता है, उसमें बेटी का भी, बहू का भी, उसमें सारे रूपों में नज़र आते हैं। एक औरत में मैं कहती हूँ 12 तरह के रूप हैं, इतने सारे रूप। चची भी है, वो माँ भी है, वो खाला भी है, वो दादी भी है, उसके इतने सारे रूप हैं। और वो हर रूप को अगर भरपूर अंदाज में निभाए तो क्या बात। अगर वो खूबसूरत बहन हो, और अगर वो अच्छी बीवी हो, वो बेहतरीन माँ हो, वो बेहतरीन बिजनेस वूमेन हो। और बिजनेस वूमेन तो मैं कहूँगी कि ये सिर्फ इस दौर की नहीं, बल्कि नबी के दौर से खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन हमारे, उन्होंने एक एज अ ताजिर के रूप में भी एज अ खातून होकर क्या रिप्रेजेंटिंग की थी। और फिर हम कैसे डिनाई करें कि एक औरत बिजनेस वूमेन ना हो सके, ये कैसे हो सकता है। वो एक बेहतरीन बिजनेस वूमेन भी है, और वक़ार के साथ उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया, और वो खुद, उनका नाम एक ब्रांड है। वो जब हमारे सामने आती हैं तो खुद ब खुद एक उनके अंदर एक मकनातीसी कशिश है, जो उनकी एक स्माइलिंग फेस है। जब हम उनकी तरफ उनको देखते तो हम ग्रिप में आ जाते हैं उनकी। ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने हमें अपने मोहब्बत में, अपनी मुस्कुराहट में गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, बहुत सारे उन्होंने अवार्ड, सर्टिफिकेट्स उनको माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। और ये हमारा वक़ार है कि हम अपनी माँओं और बहनों को इज़्ज़त दें, उनके वक़ार से, उनकी मेहनत से, उनकी स्ट्रगल से। पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, हर्बल दुनिया में खूबसूरत नाम, लेकिन उनका एक नाम है, हम जिस नाम से जानते हैं वो तो हमारे दिलों पर मोहर करता है, लेकिन उनका एक नाम है, और वो है कौसर नसीम। नसीम उनके वालिद साहब का नाम है। मैं आज उनकी ज़िंदगी की पूरी हयात, पूरी किताब खोल के रख दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बहुत सारी जगहों पर हम जैसी बहनों को, हम जैसी बेटियों को अवेयरनेस देती हैं, हेल्थ की, ब्यूटी की, हुनर की। और लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल को यहाँ डिस्कस करेंगे। और उन्होंने वाकई में इस पाकिस्तान, इस कराची, बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो हर जगह ट्रैवल करती हैं, तमाम ख़वातीन को हुनर दिया, उनको अप्रिशिएट करती हैं, उनके पास जाती हैं, क्लासेस देती हैं, इंस्टीट्यूट जाती हैं, वहाँ क्लासेस देती हैं, अपने पास बुला के फ्री क्लासेस देती हैं, हुनर मोहब्बत में बांट रही हैं। ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं, और मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है आज प्राइड ऑफ पाकिस्तान का वो हिस्सा बनी। और आज हम उनसे उनकी ज़बानी सुनेंगे प्राइड ऑफ पाकिस्तान में, उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल, उनका मकाम, उनका वक़ार ऐसे झोली में किसी ने नहीं दे दिया, आओ जी आके ले जाओ जी कौसर नसीम साहिबा, हमने आपके लिए बना। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं डिज़र्व करूँगी तो लोग मुझे खुद देंगे। तो उन्होंने अपने वक़ार के मुताबिक आज वो मोहब्बतें सबसे ले रही हैं, वो दुआएं सबसे ले रही हैं, वो शफ़क़त सबसे ले रही है। और ये वक़ार उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से क्रिएट किया है। और ये अल्लाह पाक की तरफ से कहते हैं गॉड गिफ्टेड होता है। अल्लाह ने एक मकाम किसी को देना होता है, बस उसको ज़रा ऊपर नीचे तोलता और झपटता है कि कैसे मेरा बंदा है जो इस इज़्ज़त और सम्मान को कैसे
संभालेगा, तो वो डिज़र्व करती है। मेरे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान की इंस्पिरेशन वुमेन मेरे साथ मौजूद हैं रानी आपा, हर्बल दुनिया की रानी, रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप मेरी फ़ख्रे पाकिस्तान का आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, अपने इस बेहतरीन प्रोग्राम में बुलाया, इसका हिस्सा बनाया। अच्छा आपा, आज मैं आपको ज़ाहिर बात, आप ज़िंदगी का 2 हिस्से बड़े खूबसूरत अंदाज से गुजारे। एक होता है माँ के घर का बचपन, जो लाबालिग सा होता है 10 साल तक का, और हर जिम्मेदारी से आया। फिर आपने एक जवानी का गुजारा जिसे कहते हैं कि कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, थोड़ा पढ़ के कॉलेज स्कूल थोड़ा अपने आप को रिप्रेजेंट। फिर एक होता है कि अब मुझे कुछ सीरियसली करना है, वो शादी के बाद का एक जिम्मेदारी वाला प्रोसीजर। 3 प्रोसीजर में 2 गलत हो गए, 3 प्रोसीजर आपने निभाए, और फिर लास्ट अब जो चल रही हैं वो डबल जिम्मेदारी कहते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि हम पहली आपसे बात करेंगे, आपा कहाँ पैदा हुई, आपा का बचपन कहाँ गुजरा, वो घर कहाँ है, कौन सी जगह पर है, वालदा कैसी थी, अब्बू कैसे थे, भाई कैसे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपने पूछा कि मैं कहाँ पर पैदा हुई, कैसे, बहुत ही मेरे बचपन की खूबसूरत यादों को आपने छेड़ दिया। मैं पैदा हुई कराची में, सदर दवाखाना सबने देखा हुआ है, और एक ज़माने में ये बहुत बड़ा था। ये मेरे 4 फादर का है, मेरी दादी दादा, मेरे चचा ताया, मेरी फूफियाँ, मेरे वालिद साहब, सब इसी सदर दवाखाने में होते थे। और ये हमारा आबाई दवाखाना है, ये दवाखाना है, और यहाँ से लेकर ग्रामर स्कूल तक पूरी जो ज़मीन थी वो मेरे ही दादा की थी। अच्छा। तो इसके अंदर कोठियाँ थी, मतलब मेरी चचाओं की, मेरे तायाओं की, मेरी फूफियों की। तो 113 नंबर कोठी हमारी थी। खपरेल की कोठियाँ आज भी बनी हैं। वहीं पर मेरी पैदाइश हुई, और मैं 9 भाइयों की एक बहन। माशाअल्लाह। और मेरी फैमिली में लड़कियां नहीं हैं, नहीं होती थी, अब हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी दादी के भी कोई बेटी नहीं हुई, यानी मेरी कोई पुप्पी नहीं हुई। और मेरी दादी ने अपनी बहन की, मतलब मेरे वालिद की खालाजाद बहनों को पाला। तो बहुत मोहब्बत करती थी। जब मैं पैदा हुई, मैं भी 9 भाइयों की एक बहन हुई, तो उन्होंने मेरा नाम फौरी तौर पर रानी रख दिया। बहुत मेरे चचाओं ने मेरे नाम अलहदा रखे, मेरी दादी ने अलहदा, मेरी फूफियों ने अलहदा, मेरे वालिद ने अलहदा। बहरहाल एक रानी नाम ऐसा रहा जो मेरी दादी ने कहा मैं अपनी बच्ची को रानी ही कहा करूँगी। मुझे रानियों की तरह मेरी परवरिश हुई, और बहुत यूँ समझ लीजिए कि मैंने शादी तक कभी अंडा भी नहीं तला था। क्योंकि मेरी दादी, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब साथ थे, चचा चचियाँ ताया ताई। तो मैं चूंकि एक ही थी, तो मेरी दादी कहती थी नहीं मेरी बच्ची से हाथ नहीं लगवाना। अगर जैसे मेरी दादी बड़ी थी, उनको अम्मा हम कहते थे, तो हमारा पूरा ख़ानदान हमारे घर आता था। तो ईद के मौके पर सबके यहाँ तैयारियाँ होती हैं, हमारे यहाँ भी एक रात पहले से दही बड़े और शीर खुरमा और जो भी चीज़ें बननी होती थी। तो तब एक आध बार चांद रात पर मैंने अपनी अम्मी के साथ कहा कि मैं हेल्प कर दूँ। उस वक्त नौकरों का इतना रिवाज नहीं था, तो अगर मैंने हेल्प करना चाहिए तो मेरी दादी मेरे हाथ से खींच लेती थी, नहीं दुल्हन त्योहार के मौके पर मेरी बच्ची से काम नहीं कराना, ये तो सारी जिंदगी फिर इसे काम करना पड़ेगा। फिर ये कि मैंने पढ़ने में फिर उसके बाद हमारा वो जो जगह थी, हमें आहिस्ता आहिस्ता वो गवर्नमेंट उसको लेती रही। ठीक है, औकाफ की जगह थी। तो फिर हम सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में आ गए। तो यहीं पर मेरी स्कूलिंग हुई। मैंने ब्राज़ील स्कूल से पढ़ा, गवर्नमेंट के, यहीं पर है वो स्कूल। और फिर मैंने खातून पाकिस्तान से BA किया। मैं अपने स्कूल में भी बहुत फेमस थी। मैं अपने स्कूल की प्रेसिडेंट बनी। मैं बेहतरीन एक्टर थी, बेहतरीन सिंगर थी, बेहतरीन डिबेटर थी और बेहतरीन एथलीट थी। जब मैंने मैट्रिक किया, और हमारे ज़माने में डिस्टिंक्शन होती थी, तो मेरी 5 पेपर्स में मैट्रिक में भी डिस्टिंक्शन आई माशाअल्लाह। और बस मेरी मैट्रिक में ही मेरी मंगनी हो गई। मैं बहुत कम उम्र थी, खाला के बेटे मेरे पिंडी में होते थे। फिर ब्याह कर मैं पिंडी चली गई। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में थी और खातून पाकिस्तान में पढ़ती। मेरे हस्बैंड CA थे। उनको पढ़ाई का बहुत क्रेज था,
پھر جب انہوں نے کہا، ان کے ساتھ کچھ یہ مجبوری تھی کہ وہ امریکہ جا رہے تھے، تو اس وقت میری سسرال ماشاءاللہ بہت بڑی، میری 6 نندیں، میرے 5 دیور جیٹھ، میرے ہسبینڈ وہ بھی جوائنٹ فیملی. تو میرے ہسبینڈ کا امریکہ سے لیٹر آ گیا. یہ اس زمانے میں یعنی کہ آپ کے مقدر سے کیا بات ہے، شادی ہوئی اور ان کا لیٹر آ گیا. لیٹر آ گیا. نہیں، میری شادی سے پہلے ان کا لیٹر آ گیا امریکہ کا. ٹھیک ہے. میرے سسر پریشان ہو گئے، نہیں میں تو بالکل نہیں بھیجوں گا تمہیں. تو انہوں نے یعنی جبرن ان کی شادی کر دی. جب شادی کر دی تو یہ نہیں جائیں گے. یعنی کہ رشتہ ہوا تو یہ ایک دم سرپرائز ہو گیا. ایک دم مطلب میرے سسر نے کہا بس اس کی فوری طور پہ شادی کر دو. تو انہوں نے کہا رانی سے کر دیں. وہ پنڈی میں تھی میری سسرال، میں کراچی میں. میں بیاہ کر پنڈی گئی. تو جب ان کو سب میں نے بتایا مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے یہ وہ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں تم ریگولر پڑھو گی، میں تمہیں چھوڑوں گا کراچی. اچھا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں 6 مہینے کراچی میں رہتی تھی، 6 مہینے پنڈی. میں نے شادی کے بعد بھی کالج اپنا کنٹینیو کیا، اور میرے ہسبینڈ نے مطلب مجھے کوئی وہ نہیں ڈالی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ ایک بینک میں جاب کرتے تھے. بہت دینی آدمی تھے، بہت باشعور تھے، بہت نیک صفت انسان تھے، بہت قابل آدمی تھے. بہت، میں جتنے ان کے لیے الفاظ ادا کروں وہ کم ہے. میری سسرال بہت شاندار سسرال میری، اور میری بڑی عزت کرتے ہیں. میرے دیور آج بھی مجھے کہتے ہیں آپ بھابھی نہیں ہیں، آپ ہماری ماں ہیں. میرے قدموں میں بیٹھتے ہیں. انہوں نے میری بہت عزت کی. اللہ کا شکر ہے مجھے بہت مقام ملا. لیکن شومی قسمت جب میرے میاں کو پتہ چلا کہ یہ بینک کی نوکری 100% انٹرسٹ پہ ہے، تو انہوں نے جاب چھوڑ دی. واہ. بس یہاں سے پھر مسائل کا سلسلہ شروع ہو گیا. انہوں نے دوسری جگہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. پھر ایک ٹیلی ویژن کے ادارے میں انہوں نے جاب کی، لیکن وہاں بھی پتہ چلا کہ ٹوٹل بے ایمانی ہے. وہ بھی پھر اس کے بعد یہ بہت تکلیف دہ ٹائم تھا میرے لیے. شادی کے بعد میری بیٹی بھی ہو گئی تھی، اور ٹریولنگ میری بہت تھی. پنڈی ٹو کراچی، کراچی ٹو پنڈی. ایگزام دیتی تھی، آتی تھی، جاتی تھی، پڑھتی تھی. وہ کہتے تھے پڑھائی نہیں چھوڑو. بہرحال اسی اثر میں بیٹی بھی ہو گئی، BA بھی کر لیا. اس کے بعد انیس صاحب نے بہت جابس کی، لیکن ہر جگہ یہ انٹرسٹ، یہی سب کچھ بے ایمانی. وہ اس ٹائپ کے آدمی نہیں تھے. پھر انہوں نے شادی کے بعد طبیہ کالج لاہور سے میرے خاندان سے انسپائر ہو کر، میرے چچا، میرے تایا، میری دادی، میری تائیوں سے انسپائر ہو کر انہوں نے حکمت پڑھی میری شادی کے بعد طبیہ کالج لاہور سے. ٹیلنٹڈ تھے وہ. اس کا اس وقت وہ کوئی جاب نہیں تھی. ٹھیک ہے. بہت اسٹرگلنگ ٹائم تھا. ظاہر پیسے تو سب کو، وہ زمانہ سادہ تھا. اس وقت ضروریات کم تھی، مہنگائی کم تھی، لیکن پھر بھی پیسہ تو پیسے ضرورت ہوتا. بہرحال ہوتے ہوتے کسی طرح بھی ٹائم گزرتا رہا. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ہمیں کچھ کرنا تھا. میرے میاں نے پڑھ لیا کسی طرح، صحیح پاس کر لیا. یعنی کہ دکھ سکھ سہ کے پڑھ ہی لیا. چلے. پھر میں نے کہا کہ بھئی اب ہمیں کوئی ڈیسیجن تو لینا ہے کچھ کرنے کا، کہ ہمیں چاہیے سب کچھ. تو جناب میں نے ایک پارلر کا آغاز کیا. ایک کمرہ لیا، اور وہ کمرہ کامران خان جو جیو کے ہیں ان کے گھر کے نیچے کا ایک کمرہ تھا. اچھا. اس میں نے 25 سال اپنا پارلر چلایا. اللہ. بیوٹی پارلر کے نام سے. اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ٹھیک ہے. اور میری جو میں نے کراچی میں ہی سیکھا، جن سے میں نے سیکھا ان کا نام تھا کیف الورا. اچھا. وہی سوسائٹی آفس میں پارلر تھا. اچھا. ماریا کے نام سے. اوکے. میں نے وہیں پر سیکھا. جب میں سیکھ ہی رہی تھی، مجھے کریز تھا بچپن سے. کہتے نا کہ آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا. نہیں، جب میں بالکل بہت چھوٹی تھی میں تب سے بہترین قسم کے اسٹائل بناتی تھی، اپنی خالاؤں کے، اپنے کزنس کے. یعنی کہ شوق کے ساتھ جستجو بھی تھی آپ کو کریشن پیدا کرنے. میں فیشل کرتی تھی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ فیشل کیا ہے. میں دنیا کا ہر کام کرتی تھی، اپنے خاندان کے تمام لوگوں کا ایسے ایسے اسٹائل بناتی تھی. اچھا، دیکھا جائے اس وقت زیادہ جو اویئرنیس بھی کم تھی، اور کمیونیکیشن بھی اس سے ریلیونٹ ہوتی نا، کہ ہم لوگ جیسے بھی سوشل میڈیا سے ہر چیز سیکھ لیتے ہیں. اور اس وقت صرف ایک ٹیلی ویژن، اس پہ تو سلیکٹڈ پروگرام، اس طرح کی تو کریشن تھی ہی نہیں. اچھا، آپ بڑے مزیدار آپ نے سٹارٹ کر لیا ہے کہ ایک تو آپ کی زندگی کی اب آیا ہے وہ دور یا وہ وقت آپ نے دیکھا کہ جب انسان
किसी को बता भी नहीं सकता और फिर सहना भी ज़रूरी है। इज्जत का और भरम। हाँ, इससे ये भरम अभी स्टार्ट हुए और हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ताकि नाज़रीन भी हमारे साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान सभी के साथ। नाज़रीन, एक बार फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान में मैं खुश आमदीद कहती हूँ और मेरे साथ हर्बल दुनिया की रानी आपा तशरीफ़ रखती है प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा आपा, आपकी ज़िंदगी जिस तरह ज़रा पता है चाहतों से मोहब्बतों से भरपूर आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। फैमिली, माँ बाप, दादा दादी, भाई माशाल्लाह 9, उनकी इकलौती शहज़ादी रानी बहन, और फिर उसकी जहाँ शादी हुई वो भी माशाल्लाह अच्छे, सब मोहब्बत चाहत वाले। लेकिन कहते हैं ज़िंदगी का थपेड़ा ना लगे तो उसकी वैल्यूज़ नहीं मालूम होती। तो आपको एक थपेड़ा ये लगा, या ये कहूँगी ज़िंदगी का एक औराक ऐसा पलटा कि आपकी ज़िंदगी की स्ट्रगल शुरू हुई, और वो आपने कहा जैसे मेरे हस्बैंड सूद या जो भी इस तरह के काम और झूठ और बहुत सारी चीज़ों से वो नफ़रत करते थे। ये ज़िंदगी का लोगों के साथ फाइट करना इतना आसान नहीं होता, और फिर वो आपके साथ, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं ना, किसी की बात नहीं सुनते तो कहते हैं इनके साथ छोड़ दो यार, लेकिन आपसे रिलेशन उनका मियाँ बीवी का खूबसूरत सा रिश्ता, फिर आपकी बेटी भी है आपके साथ। तो अब आपने उनके साथ कैसा वक्त गुजारा? आपने कहा कि उन्होंने उस दौरान तिब को जो है स्टडी किया, हिकमत को। हाँ, तिब को स्टडी कर लिया। अब हमारे पास मैं और आपने माशाल्लाह जो है सैलून रन करना, पार्लर ज्वाइन किया कैफुल वरा का मारिया पार्लर। ठीक है, उस वक्त पार्लर नहीं होते थे, सिर्फ एक ही पार्लर था पूरे सोसाइटी में, एक पार्लर था मारिया पार्लर। ठीक, मैंने वो ज्वाइन कर लिया, मैंने सीखना शुरू किया। मेरे तो अंदर था सब कुछ। ठीक है, मैंने पहले दिन जाकर सीखने के बजाय, उनके क्लाइंट आए, कैफुल वरा मेरी टीचर का नाम है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो आज भी कनाडा में है और मुझे फ़ोन करती रहती है, मुझे देखती रहती है, बहुत मुझे अप्रिशिएट करती हैं। तो जब मैं पहले दिन ही गई तो ये पर हुआ कि उनके पास बहुत सारे स्टाइल और मेकअप आ गए। अकेली थी, उस वक्त रिवाज नहीं था। तो मैंने कहा मैं बनाऊँ, मेरा पहले दिन था। वो भी डर गई, क्या बनाएंगी। मैंने जो स्टाइल बनाया उस सब बबल्स चलते थे, मैंने 9 बबल्स का जूड़ा बनाया। मेरी क्लाइंट खुद पागल हो गई, उन्होंने कहा भाई आइंदा मैं इनसे कराऊंगी सारा काम। सीखने का पहला दिन था मेरा, मैंने उनका स्टाइल बनाया। अब उसके बाद बहुत काम आता था, पार्लर ही एक था। अच्छा, फिर उसके बाद फेशियल आए, तो मुझे फेशियल कुदरती आता था, मैंने उसे सीखा नहीं, लेकिन क्या क्या करना है, कितना टाइम देना है, क्लेंजिंग क्या है, मसाज क्या है, ये सब नहीं पता था। हाँ, फेशियल आता, अच्छा, अब आता था। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा, लेकिन जो मेरा पहला फेशियल था वो मैंने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं किया। मैंने उनसे मदद लेती रही, क्योंकि मैं जानती तो थी, मुझे पता ही नहीं फर्स्ट ईयर कि मैं बार बार उनसे पूछने जाऊं, वो डिस्टर्ब हो गई मेरी क्लाइंट। तो फिर कैफी ने कहा मैं करती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने वो पूरे तरीके पर मुझे समझाया कि रानी भाभी मैं आपको बताऊंगी। खैर अल्लाह ने वो टाइम गुजार दिया उनका। उन्हीं दिनों कनाडा जाना हो गया और वो कहने लगी कि आप ये पार्लर खरीद लीजिए। अल्लाह, हमारे पास कहाँ पैसे, हमें देखने को पैसे नहीं कि हम किसी को खरीदना किराए पर भी ले सकें। बहरहाल मैंने कहा कि आप मेरे पार्लर का, मैंने ये कामरान साहब का जो दुकान थी 600 रुपये किराए पर ली थी। सही, मेरे पार्लर का किराया 600 रुपये, एक कमरा था। और उसमें मेरे पास कौन नहीं आता। शमीमारा फर्स्ट टाइम मेरे पार्लर में आई, उस वक्त की बेस्ट अदाकारा। इब्राहिम नफीस को शायद आप जी, उनकी पूरी फैमिली मेरी क्लाइंट। उस वक्त चारों तरफ मैं ही थी। सोसाइटी में मारिया बंद हो गया, सिर्फ रानी भाभी का पार्लर था, रानी के नाम से। 600 रुपये मेरे पार्लर का किराया था, एक कमरा था, और मेरे पास इतना काम था क्योंकि मैं काम बेहतरीन करती माशाल्लाह। फिर ये कि 600 रुपये भी उस वक्त बहुत होते थे। फिर बिजली का बिल जाता था। अनीस साहब ने भी किराए की दुकान ले ली, लेकिन आप यकीन करें कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। हम बच्चों की फीस कहाँ से दें, हम मकान का किराया कहाँ से दें। इज्जतदार बहुत मैं
میں اپنی ماں سے, میری ماں کو مجھ پہ بڑا مانتا کہ میری بیٹی تو بہت خوشحال ہے, میں اپنی ماں سے تو آپ نہیں بتاتی تھی؟ یہ سب سے بڑی, اپنی ماں سے اپنے اس دکھ کو شیئر نہیں کیا. بھابیاں میری 4 تھیں, وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھتی تھی. میں نے کبھی نہیں اپنی ساس, اپنی نندے, کسی کو کچھ نہیں بتایا. صرف قبر کا حال مردہ جاتا تھا میں اور انیسہ. اب پھر یہ ہوا کہ جب پارلر ہے تو اس کے لیے پروڈکٹ بھی چاہیے, وہ کہاں سے لائیں, اس کے لیے پیسے. پھر میں نے انیس صاحب سے کہا کہ دیکھیں مجھے تو سب کچھ آتا ہے. انیس صاحب نے تو حکمت کی تھی. میں نے کہا مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے بنانا آتا ہے. کہتے ہیں تمہیں بنانا آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے کریمیں بنانی ہے, آپ میری ہیلپ کریں گے؟ انہوں نے طب میں یہ بھی سیکھا تھا, اور انہوں نے تو پڑھا تھا, میں نے سیکھا تھا. اچھا, میں نے تو بنتے دیکھا تھا اپنی پوری زندگی. تیل, اپٹن, کریمیں, یہ شربت, خمیرے, عرق گلاب, اور جناب یہ صافیاں, میں نے بنتی دیکھی تھی آنکھوں سے. اپنے بچپن سے میں نے یہی کرتے دیکھا. انیس صاحب نے پڑھ اپنی لیا, فیملی سے نا, اپنے دادا سے نے پڑھ لیا. اچھا, بس پھر ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے بالکل نہیں ہے. کلائنٹ آتے تھے, کہاں سے کریم لیں, کہاں سے اسکرب لیں, کہاں سے ماسک لیں, پیسے نہیں تھے. پھر انیس صاحب نے کہا, بچے جب سو جاتے تھے, اپنے بچوں کی زندگی پر بالکل کوئی اثر نہیں دیا. ان کے سونے کے بعد پھر میں اور انیس صاحب فارمولے بناتے تھے. پھر ہمارے پاس اگر ہم اس میں کیا بولتے ہیں, امام دستے میں اگر ہم کوٹتے تو ہمارے بچے ڈسٹرب ہوتے. پڑھنے والے بچے تھے, تو میں سل پر پیستی تھی ساری چیزیں, اپٹن کی تمام چیزیں, کریمیں, کہ میرے بچے رات بھر میں اور انیس کام کرتے تھے. نہ وہ سوئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, نہ میں. پھر بالآخر ہوتے ہوتے اللہ نے ہمارا ہاتھ, میرے پارلر میں میری ہی پروڈکٹ استعمال ہونے لگی. جب میری ہی پروڈکٹ استعمال ہونے لگی تو ایک دن میرے بھتیجیوں نے کہا کہ پھپھو آپ کی چیزیں اتنی اچھی, بھائی فیملی آنے لگی, لوگ دور دور سے آنے لگے اور آ کے کہتے تھے جو آپ استعمال کرتی ہیں نا اپنی پروڈکٹ, ہم وہی کرائیں گے. اچھا, ایک ابراہیم نفیس کی بیوی کا واقعہ سناؤں, شاہانہ ان کا نام ہے, اور وہ میرے پارلر میں میری سب سے پہلی کلائنٹ تھی. پھر وہ اپنی بہنیں, بھانجیاں, بھتیجیاں سب لاتی رہیں. وہ ایروسٹس تھی. اچھا, تو ظاہر ہے میں گھر کا بھی کام کرتی تھی, کھانا بنانا, ہنڈیاں بنانا, جلدی سے 11 بجے پارلر کھولنا ہوتا تھا, صفائی, کوئی نوکر نہیں, کوئی کچھ نہیں, کھانا بنانا, بچوں کو اسکول بھیجنا, لہسن پیسنا, ادرک پیسنا, پیاز پیسنا, آٹا گوندنا, روٹی پکانا, گھر کی صفائی کرنا. جلدی سے 11 بج گئے, 11 بجے وہ آ جاتی تھی. ان کی جیسی وہاں سے وہ ہوتی تھی, گراؤنڈ پہ آتی تھی, وہ فوری طور پر ایئرپورٹ سے میرے پارلر آ جاتی تھی. ایک دفعہ میں ان کا فیشل کرنے لگی تو میرے ہاتھوں سے پیاز کی بدبو آئی. بہت پیاری عورت. انہوں نے مجھے کہا, رانی آپ کے ہاتھوں سے, انہوں نے میرے ہاتھوں کو پہلے چوما. ارے کیا آپ کو برا نہ لگے, محبت کرتی تھی نا, ان کو آپ کے ٹیلنٹ کا پتا تھا. انہوں نے کہا آپ کے ہاتھوں سے پیاز کی بہت بدبو آ رہی ہے, مجھے تو آپ جان سے پیاری ہیں, تو مجھے آپ کی یہ بدبو جان سے پیاری لگ رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کتنی مشقت کرتی ہیں, لیکن کسی اور کو شاید بری, لیکن رانی کسی اور کو اچھی نہیں لگے گی. تو میں نے کہا شاہانہ میں کیا کروں. کہنے لگی آپ جب گھر کا کام کریں نا, پیاز کا, لہسن کا, ادرک کا, تو گلوز پہن کے کیجیے. پہلے دن انہوں نے مجھے بتائی یہ ساری بات. کتنی اچھی, یہ ہوتے محسن لوگ, یعنی میرے محسنوں میں سے ہیں کہ میں آج بھی اگر کوئی ایسا کام کرتی ہوں تو سب سے پہلے گلوز پہنتی ہوں. یعنی میرے ذہن میں, اگر شاہانہ میرا پروگرام دیکھ رہی ہے, مجھے نہیں پتا اس وقت وہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے, ان کی بیٹی کا مجھے پتا ہے, ان کی بیٹی نگینہ ہے, اور جنرل ٹائر والوں کے اس بچی کی شادی ماشاءاللہ, اور بہت پیاری فیملی ہے, بہت بڑی. ان کی سب بہنیں, بھانجیاں, بھتیجیاں میرے یہاں آتی تھی, اور سب کو لانے کا, ایکٹرز کو لانے کا سہرا بھی شاہانہ کے ساتھ کہ وہ لے کر آتی تھی. اور جب شمی وارا کو میری تائزت بہن لائی تھی پہلی بار, اس کا بے شمار ایکٹر آئے میرے یہاں ایک کمرے کے پارلر میں, لیکن میری سروسز سے ہر آدمی مطمئن ہو گیا. پھر اس کے بعد جب پھر میرے بھتیجوں نے, لوگ کہتے تھے اگر میں کوئی دوسرا, پھر اللہ نے تھوڑا جب پارلر چلنے لگا تھوڑی سی بہتری آ گئی, لیکن بچوں کے اخراجات, مکان کا کرایہ, پارلر کا کرایہ, انیس صاحب کی کلینک کا کرایہ کہاں سے دیں, آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا.
پھر مسائل تو اپنی جگہ تھے، لیکن ہم نے نہ اپنی فیملی کو اپنے مسائل بتائے، نہ انیس صاحب نے، کیونکہ میرے سسر کو بڑا مان تھا میرے میاں پر، تو وہ تو اپنے بیٹے کو پریشان دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. وہ کہتے تھے، وہ سمجھتے تھے فوراً پنڈی آ جاؤ اگر تمہیں کوئی دکھ ہے. ماشاءاللہ بہت ویل آف تھے. لیکن انیس صاحب بھی کہتے تھے میرے باپ نے مجھے اتنا پڑھایا ہے، میں ان پہ کیسا بتا دوں کہ میں اتنی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہوں. خیر پھر ہم نے بھرم رکھا ہمیشہ. پھر جب کام بہت پروڈکٹ لوگوں میں پاپولر ہونے لگی، تو میں آج بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس پر میں نے شو نہ کیا ہو. پاکستان کی کوئی ایسی اینکر نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے کوئی پروگرام نہ کیا ہو. انڈس چینل میری شہرت کا باعث بنا، لیکن انڈس چینل سے پہلے ایک چینل تھا جو تھا ARY کا سٹی چینل. اس میں پرکشش کے نام سے ایک پروگرام آتا تھا 2 بجے. اس میں نازیہ شاہ اس وقت کی اینکر تھی اور وہ مجھے بلاتی تھی. اور پہلی بار جب میں نے اپنی فریکل اور فیئرنیس کریمز بنائی تو میں نے ان کے پروگرام میں متعارف کرائی. اور میں آج بھی بے حد مشکور ہوں نازیہ شاہ کی. اس وقت نہ لوگوں کے پاس پروڈکٹ ہوتی تھی، لوگ سچے تھے، جھوٹے نہیں تھے، کوئی جھوٹی پبلسٹی نہیں کرتا تھا. جب لوگوں نے میرا پروگرام دیکھا، آپ یقین نہیں کریں گی سابی، میں کبھی وہ دن اور وہ راتیں نہیں بھول سکتی تھی کہ میرے پارلر کے باہر اور انیس صاحب کی کلینک کے باہر خواتین کا ایک جم غفیر ہوتا تھا کریمز لینے کے لیے. کیونکہ اس وقت ریالٹی تھی، سچائی تھی. اور اس وقت ہماری کریم ایک 200 کی تھی، ایک 300 کی تھی. اور ہم رات بھر، میں اور میرے میاں چیزیں پیستے تھے اور انیس صاحب پھیرتے تھے. پھر ہم نے ایک بلینڈر لے لیا تھا مکسنگ کے لیے. اتنی محنت، میں اور میرے میاں پہلے مکس کرتے تھے، کریموں کو بنایا، اس کے بعد ان کو بوتلز میں ڈالتے تھے، اس کے بعد ان پر لیبل لگاتے تھے. ہم دونوں مل کے یہ کام کرتے تھے. اور روزانہ 25 26 2 سے 3 درجن کریمیں ہم بناتے تھے رات کو. دن بھر وہ سیل کرتے تھے، پھر رات آ جاتی تھی. لیکن ہمارے لیے وہ خوشی کے لمحات تھے کہ ہماری بہت اچھی انکم ہو گئی تھی. اللہ نے یعنی ہمیں سکھ کے دن دکھانے شروع کر دی تھے. پھر اس کے بعد جب شہرت پہنچی لوگوں تک انڈس سے بھی، پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ مارکیٹ میں دیں. پھر اللہ نے کرم کیا، پھر ہم نے اپنی چیزیں رانیز ہربل کے نام سے پیکنگ میں دینا شروع کر دی. لیکن کبھی کوئی پبلسٹی نہیں کی، پیسے نہیں تھے اتنے. بس اب جب کام بڑھا تو خرچے بھی بڑھنے لگے کہ بھئی بوٹلز آنا، لیبل آنا، لیبر کے لیے پیسے نہیں تھے، گھر میں بنتا تھا. پھر اللہ نے جب ہاتھ پکڑا، پھر اللہ پاک نے آہستہ آہستہ انیس صاحب کو بھی بہت عروج دے دیا. وہ بھی نباز سے، جیسے میرا بیٹا مصطفیٰ نباز ہے، یہ بچپن سے باپ کے ساتھ ہی رہا، دوسرے بچے پڑھتے رہے. پھر اللہ نے کیا کہ محنت کرتے کرتے میں نے یوں سمجھ لیں سابی، میری زندگی کے 40 سال ہیں جو میں ایک رات، ایک دن کا حساب میرے انگلیوں پر ہے کہ میں نے کس طرح گزاری، کس طرح اپنے بچوں کو پڑھایا، بچوں کی تعلیم سے کبھی غافل نہیں ہوئے، بچوں کو بہترین ماحول دیا، بچوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا. اللہ کے کرم سے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ آج بھی جس محلے میں رہتے ہیں، جس جگہ سے گزرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں رانی باجی اپنا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر پھیر دیجیے کہ ہمارے بچے آپ کے بچے جیسے. یہ رسپیکٹ، الحمدللہ جو جگہ تھی، جو رہائش تھی، ایک پہچان ہے پوری زندگی سے کہ یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے، یہیں بڑے، یہیں جوان ہوئے، یہیں بچوں کی شادی ہوئی، یہیں اللہ نے عزت دی اور یہیں سے اپنے آخری سفر. بالکل ایسے ہی. لیکن میرے میاں نے بہت محنت کی میرے ساتھ. آپ سے ان کی جب جدائی ہو گئی تو پھر کا وقت کیسا گزرا؟ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح کی آزمائش میں ڈال دیا. یہ کیسے، کس وقت ہوا تھا جب آپ کو کیسے آپ کی زندگی کا یہ جو آپ نے ایک وقت دیکھا، یہ کیسا یہ تو میری زندگی کا بہت ہی خطرناک ٹائم ہے. ہوا یہ تھا کہ انیس صاحب خود لیور اسپیشلسٹ تھے، نباز تھے، اور وہ لیور کا ایسا علاج کرتے تھے کہ پاکستان بھر سے لوگ
قافلوں کی صورت میں آ کر اللہ ان کے پاس ان کی کلینک میں نہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، نہ آپ سڑک پہ کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ اللہ اکبر، ان کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی شفا دی تھی، اتنی شفا دی تھی کہ وہ جن چینلز پہ جاتے تھے، انہوں نے سکندر صاحب کے ساتھ بہت کام کیا، لبیک چینل پہ بہت زیادہ کیا، حق چینل پہ بہت زیادہ کیا، انور کے پروگرام میں بہت زیادہ کیا۔ اللہ نے ان کی زبان میں بھی ایسی طاقت دی تھی کہ پھول جھڑتے تھے۔ ان کی شہرت ان کی نبازی بنی اور ان کا بہترین علاج، اور وہ ایسا علاج کرتے تھے کہ ان کا مریض شفا یاب بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے۔ پھر اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو ایک انسان تمنا کرتا ہے۔ میں یہ کہوں گی اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو آپ نے محنت کی تھی، اس کا پھر صلہ آپ کو ملنے لگا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ انیس صاحب بیمار ہونا شروع ہو گئے رفتہ رفتہ۔ ہمیں انہوں نے نہیں بتایا، بالکل نہیں بتایا انہوں نے ہمیں کہ انہیں کیا وزن بہت کم ہونے لگا ان کا۔ تو انیس صاحب کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہوں اچھا۔ رانی، بالکل ٹھیک ہوں، اے اللہ، بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں لگتا ہے، تمہیں لگتا ہے۔ تو پریشان ہوئے، ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک بار میں چاہتی ہوں آپ ڈاکٹر، میں خود ڈاکٹر ہوں، مجھ سے بڑا کون ڈاکٹر ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک دن ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی، تو پھر ہمیں ان کو اور طبیعت بھی بگڑی کیسے ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا۔ سنڈے تھا، ان کے پاس بے شمار پیشنٹ آئے ہوئے۔ اللہ، ہمارا ملازم چھوٹا سا لڑکا ہے روشن، وہ جوان ہو گیا، وہ ان کے پاس بچپن سے تھا۔ سنڈے تھا، مصطفیٰ گھر نہیں گئے تھے، گھر پہ تھے۔ انی صاحب نے کچھ نہیں بتایا۔ اس دن میری بیٹی کی منگنی تھی شام کو، اللہ، تو مطلب ہاں تھی، ہم میری بیٹی کی سسرال میں ہماری دعوت تھی، ہاں ہو گئی تھی، اور میری بیٹی کی سسرال والوں نے ہمیں دعوت پہ بلایا تھا۔ ہمارے بڑی تیاریاں تھی شام کو جانے کی۔ تو ہمارے ملازم نے بتایا انیس صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، انیس صاحب دوپہر کو بھی نہیں آئے، شام کو آئے، اور بالکل نڈال سے ہو رہے، کبھی یہاں گر رہے، کبھی وہاں گر رہے۔ تو ہم، روشن اس لڑکے کا نام ہے، میں نے کہا روشن کیا بات ہے، آج صاحب نارمل نہیں ہے؟ تو اس نے کہا آنٹی میں آپ کو بات بتا دوں، صاحب نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا صاحب 2-3 بار نا کلینک میں بے ہوش ہو چکے ہیں، اوہو، آج کہ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہہ رہے ہاں صاحب نے کہا تھا جان سے مار دوں گا اگر آنٹی کو بتایا یا گھر میں کسی کو بتایا۔ تجھے پتا ہے آج ہمارا بہت بڑا دن ہے، آج ہم جا رہے ہیں، آج بہت خوشی کا دن ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا نہیں صاحب کیا ہوا تھا؟ بس وہ کہتے کہتے پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ میں ان کو ویسٹ کوٹ پہنا رہی تھی، تیار تھے ہم نکلنے کے لیے، ویسٹ کوٹ پہنا رہی تھی، ایک دم بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ جگائیں انہیں، جگائیں، کچھ نہیں۔ میں فوراً میرے بھائی قریب ہی رہتے تھے، میں نے بھائی کو فون کیا، میرے سب بھائی آ گئے ماشاء اللہ سے، ان کو لے کر فوراً پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو لیور کا پرابلم ہو گیا، اللہ، اور لیور ٹرانسپلانٹ اچھا، ہوگا اوکے ان اوکے، کا، ٹھیک ٹھیک، اور اس میں خرچہ آئے گا 2.5 لاکھ، 2.5 کروڑ۔ 2.5 کروڑ، چائنا سے کرائیں گے تو 1.5 کروڑ تک آئے گا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ جب مجھے پتا چلا میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنا گھر بیچ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ، ان کو پتا چل گیا، انہوں نے کہا میں رانی خود تو جاؤں گا، اب میں خود تو جاؤں گا ہی، میرے بچوں کے سر سے چھت چھینے گی، میں یہ چھت بھی چھین کے چلا جاؤں؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کہا آپ سے بڑھ کے تھوڑی ہے، آپ سلامت ہو۔ بہرحال پھر 2 مہینے بیمار رہے۔ اچھا مجھ سے عشق کرتے تھے میرے میں، بہت محبت کرتے تھے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن اتنی پوٹلی دی نوٹوں کی، اور کہا کہ رانی میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں تاج پہناؤں، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں تاج پہناؤں سونے کا، اور پہناؤں، اپنے گھر دعوت کروں، پوری فیملی کو بلاؤں، اپنے دامادوں کو، اب تمہارے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اور تمہارے سر پہ تاج پہناؤں کہ رانی جیسی عورت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی زندگی میں تمہاری اپریسیشن چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی بات ہے، بڑی کہ یہ بات، وہ عورت ہے جس نے ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ صبر دیا۔ سے ساتھ دیا، صبر تو سے۔ مجھے تو بہت غصہ آیا سن کے، میں نے کہا یہ کیسی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں آپ۔
مجھے بہت بری لگتی ہیں ایسی باتیں. میں نے کہا کہ آئندہ مت کیجیے گا آپ یہ بات. میں اپنی زندگی میں کرنا, جلدی کرو, میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, جلدی کرو. پورٹ نہیں دیتی. میری بیٹیاں وغیرہ سب روزانہ آتی تھیں. میں نے کہا کہ انیس صاحب آج کے بعد یہ بات نہیں کیجیے گا. لیکن ایک دم سے میری آنکھوں میں کچھ چمک آئی وہ پیسے دیکھ کر. میں نے کہا انیس صاحب کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا ان پیسوں سے. اللہ. خیر پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ پیسے دیے. انیس صاحب نے بیٹیوں سے بھی یہ کہا کہ میں تمہاری ماں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے سونے کا تاج بنواؤ. میں بتاتا ہوں, میں دنیا کو بتانا, اس کے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے دامادوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی عورت پہ ناز کرو. اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جیسی عورت کوئی دنیا میں نہیں ہوگی. میں اس کی خوبیاں سب کو بتانا چاہتا ہوں. اب میری بیٹیاں کہنے لگی امی ابو صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مجھ سے چیپ باتیں نہیں کرو. میں نے کہا مجھے اچھی نہیں لگتی ایسی باتیں انیس صاحب. خیر وہ میں نے وہ میرا الماری کے ساتھ وہ پوٹلی رکھ دی. لیکن میرے دل میں یہ طاقت آ گئی کہ میرے پاس یہ پیسے بھی ہیں, اس کو انیس صاحب کو اگر ٹرانسپلانٹ ہوگا تو ہماری یہ کام آ جائیں گے اس وقت. لیکن انیس صاحب کی زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ 2 مہینے کے اندر اندر وہ نوبت ہی نہیں آئی کہ ہم وہاں جائیں کچھ بھیجیں. انیس صاحب کا انتقال. لیکن ایک بات بتاؤں, آپ نے کہا نا بھی وہ آپ سے بچھڑ گئے, لیکن جانے سے پہلے انہوں نے آپ کو مکمل کر دیا, اولاد سے, دولت دنیا سے, عزت سے, شہرت سے, اور میرے وہ مطمئن ہو کے گئے. ہاں, اور میرے بچوں سے کہتے تھے کہ یہ یعنی وہ آپ سمجھ گئے کہ یہ اسٹیبل ہو چکے ہیں. ہاں, اپنے بچوں سے کہتے تھے اپنی ماں کی قدر کرو, کیا ایسی کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کا شکر ہے. بہرحال پھر یہ ہوا کہ میں نے وہ پیسے رکھ دیے. میں انیس صاحب کے انتقال کو 6 مہینے ہو گئے اور میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے میرے دل میں. ظاہر ہے ہمارا سب کچھ مجھے بھی چلا گیا سرپرائز, اور آپ بتا دیجئے جلدی سے. پھر نہ یہ ہوا کہ میرے بیٹا جو مصطفیٰ آیا, ہم نے اس کی منگنی کر دی. ان کی خواہش تھی کہ اس کی شادی جلدی سے کر دے. بہرحال مصطفیٰ کی منگنی ہوئی اور اس کے بعد ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا. اوہ, ہمارا سب کچھ وہ لے گئے اور وہ پوٹلی جس میں کیا تھا میں نے کھول کے سرپرائز. وہ بھی ڈاکہ. زندگی کی ہماری زندگی میں کرائسس نے گھر دے. لیکن آپ ایک بات بتا دوں, میں سب کو میسج دینا چاہتی ہوں. ایک ابھی ان کی زندگی کی جرنی ہے یہ, لیکن آپ ان کی زندگی کی جرنی نے ان کو توڑا نہیں ہے, ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہی ہے. میرے بازو مضبوط ہیں, میرے دونوں بازو مضبوط ہیں. میرے بیٹے, میرے بازو, اللہ کے فضل سے انہوں نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا, انہوں نے مجھے بکھرنے نہیں دیا. نہیں, اس کا زیادہ میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیا تھا نا, وہ جو تکلیفیں آپ نے جھیل لی تھی نا, وہ آپ اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی, پھر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں کوئی اہمیت نہیں. آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. جاتے جاتے اپنی خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں ہمت نہیں ہارے. نشیب و فراز انسان کی زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں, اور جس شخص کے زندگی میں نشیب و فراز نہ آئے اس نے زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں. اپنے ہر نشیب سے سیکھے کہ فراز کیسے حاصل ہوگا, اور اپنی ہر ہار کو اپنی جیت سمجھ لیں. آج بھی میں جس دور سے گزر رہی ہوں بہت کروشل ٹائم ہے, اور یہ بھی میں تھوڑے دن کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کروشل ٹائم ہے. مجھ پر ایک بہت بڑے برانڈ نے کیس کر دیا, بہت بڑے برانڈ نے مجھ پر کیس کر دیا کہ آپ نے ہمارا نام چرایا ہے. میں ان کو کیا بتاؤں کہ میری تو پہچان ہی ہے. آپ کی پہچان کوئی کتنے جھپیڑے آ جائے کوئی نہیں. اور اچھا, یہ تو ہو گیا ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ پرائڈ آف پاکستان. یہ بتائیں کیسا لگا آج آپ کو پروگرام؟ آج کا پروگرام جس نے میری سمجھ لے کہ دل کے تاروں کو جھنجھوڑ دیا. میری وہ یادیں جو میں نے آج تک کسی سے شیئر نہیں کی, آپ کے پروگرام میں شیئر کی. آپ کے بے حد مشکور ہوں, اور کہیں کہیں مجھے ذرا سا میں ڈسٹرب ہو گئی, لیکن آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کے اس سے کہ دیکھیں اس وقت میرے 2 بازو میرے ساتھ ہیں, لیکن پیسے کی انسان کو ہر صورت میں ضرورت ہوتی ہے. اور میرے لیے جو میری پروڈکٹ ہے, میرا کاروبار ہے, اس کو پروموٹ کرنے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے, آپ لوگوں کا ہاتھ ہے. اس کو پروموٹ کریں تاکہ ہم مضبوط رہیں, اور جاتے جاتے اپنی زندگی کو جتنی بھی اب رہ گئی ہے اس کو بھی کامیابی کے ساتھ گزاروں, اور اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا
چھوڑ کر جاؤں، سب کے لیے کچھ ایسا چھوڑ کے جاؤں یہاں کے بہت یاد رہے۔ اور شکریہ آپا، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ رانی آپا ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا چھوڑ کے جاؤں جو ان کے لیے آگے بھی بینیفٹ ہو، اور یہ بچے ہم سب ان کے بچے ہیں، ہمارے ہاتھ میں وہ ہنر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اور آگے ہم اس کو پریزنٹ کریں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو۔ انشاءاللہ ایک بار پھر ملاقات ہوگی نئے شخص کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ پرائڈ آف پاکستان میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔